بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ قاری صاحب آپ کو دوسرا پارہ سنائیں گے۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کی تبدیلی کا ذکر فرمایا ہے شروع کی آیات میں۔ اس سے پہلے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے، چنانچہ اللہ نے آپ کی خواہش پوری کرتے ہوئے قبلہ خانہ کعبہ جب بنا دیا تو یہود و نصارہ کا بھی قبلہ مسجد اقصی ہی تھا۔ ان کو تکلیف ہوئی کہ ہمارے قبلے سے یہ ہٹ گئے، تو وہ مختلف باتیں کرنے لگ گئے کہ کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر منہ کر کے، یعنی ایسے باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں یہ شروع کی جو آیات ہیں اس بارے میں فرمایا کہ یہ بیوقوف لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل دیا۔ اے نبی ان کو بتا دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ ہم دراصل یہ چاہ رہے تھے لنعلم من یتبع الرسول، ہم چاہتے تھے کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ پھر بعض لوگ پریشان ہو گئے کہ جن کا جو پہلے اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور وہ فوت ہو گئے، اب ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ایمان کو ضائع کر دے، اللہ کسی کے ایمان کو ضائع کرنے والا ہرگز نہیں۔ فرمایا صرف مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، یعنی تکلیف آ جائے صبر کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ تکلیف آ جائے نماز پڑھو، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ فرض پڑھنی ہے، یہاں نفل نماز مراد۔ تو گویا نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اے لوگو، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، وہ کیسے زندہ ہیں؟ دیکھیں شہید تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب اسے موت آ جائے، لیکن وہ کیسے زندہ ہیں کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے۔ فرمایا اے لوگو، ہم تمہیں مختلف انداز میں آزمائیں گے، کبھی ڈر دے کر، خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی مالوں میں نقصان کر کے، کبھی جانوں میں کمی کر کے فوت کر کے، اور کبھی پھلوں میں کمی کر کے ہم مختلف انداز میں آزمائیں گے۔ اے نبی ان کو صبر، جو ان میں سے جو صبر کرنے والے ہیں انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ وہ لوگ جب بھی انہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کی رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فرمایا تمہارا معبود ایک معبود ہے اور وہی رحمان ہے، رحیم ہے، اور یاد رکھو اس آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندروں میں چلتی ہیں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ کی طرف سے آسمان سے اترتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ بنجر زمین کو آباد کر دیتا ہے، اور پھر ہر قسم کے چوپائے اللہ نے پھیلا دیے، اور اللہ نے ہوائیں چلائیں اور بادل مسخر کر دیے آسمان اور زمین کے درمیان۔ ان سب چیزوں میں لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن جو لوگ پیچھے لگنے والے ہوں گے، ان سے جن کے پیچھے لگے ہوں گے، وہ لوگ جو پیچھے لگنے والے ہیں ان سے برات کا اظہار کریں گے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں وہ ان کے پیچھے لگتے تھے،
لیکن اب وہ ان سے کہیں گے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس طرح کہیں گے بھائی تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو لوگ پیچھے لگنے والے ہوں گے وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مل جائے، ہم فنتبرأ منہم کما تبرأوا منا، جیسے یہ ہمارے ساتھ بیداری کا اظہار کر رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان کے ساتھ بیداری کا اظہار کریں۔ یہ ہم سے نذرانے لیتے رہے، ہمارے خدمات ہم سے لیتے رہے، ہمیں اپنے پیچھے لگائے رکھا، اور اب کہتے ہیں ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ کاش ہمیں موقع ملے کہ ہم بھی دوبارہ دنیا میں آئیں اور ان سے براءت کا اظہار کریں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاک ہے وہ کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ یہ شیطان تو تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جو تم نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو، اگر تم ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یاد رکھو، تم پر مردار خون اور خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نام پر کا ہو وہ سب تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ہاں، جو مجبور ہو جائے، مر رہا ہو، غیر باغن ولا عادن، دو شرطیں ہیں، اگر وہ بغاوت بھی نہ کرنے والا ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، وہ کھا لے ان چیزوں حرام کو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ دراصل اگر کوئی مر رہا ہے تو وہ دو شرطیں کیا ہیں کہ بغاوت نہ کرے، یہ نہ کہے یہ بھی گوشت وہ بھی گوشت، یہ حلال یہ حرام، میں نہیں مانتا، میں وہ بھی کھاؤں گا یہ بھی کھاؤں گا، یہ بغاوت ہے۔ اور یہ کہ اگر ایک پاؤ کھا کر گزارا ہو سکتا ہے، جان بچ سکتی ہے، وہ کلو کھا رہا ہے، تو یہ حد سے تجاوز ہے۔ تو دونوں صورتیں نہ ہوں تو پھر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یاد رکھو، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں دنیا کے مفاد حاصل کرتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ جہنم کی ڈالتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن ان سے بات تک نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ چند گنتی کے دن ہیں، ہاں اگر کوئی بیمار ہے، سفر میں ہے، تو باقی دنوں میں تعداد پوری کر لو۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت اور لوگوں کے لیے بینات، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں اس میں ملتی ہیں۔ اور یاد رکھو، جو بھی اس مہینے میں حاضر ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، تو تمہارے دوسرے دنوں میں یہ تعداد پوری کر لو۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ اے نبی، آپ سے میرے بندے جب پوچھیں میرے بارے میں تو انہیں بتا دو میں بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، لہذا صرف میری سنو، میری مانو اور مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ یہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو اللہ کو ایسے جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، اللہ کو اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ اور یاد رکھو، لوگوں میں سے کچھ ایسے بیوقوف ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں جو دینا ہے وہ دنیا ہی میں دے دے۔ وہ یاد رکھیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اللہ ان کو ان کا حصہ دیتا ہے جو وہ کماتے ہیں، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔
اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا اسلام آدھا کفر نہیں، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اور فرمایا کہ اگر تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے اور تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے جو پہلے لوگوں پر آئے، کہ انہیں تکلیف نے اور تنگ دستی نے چھوا اور وہ ہلا کے رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور مسلمان جو مومن تھے کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو ان کو بتا دیں کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ فرمایا یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتا دو کہ یہ دونوں بہت بڑا گناہ ہیں، ہاں کچھ فوائد ضرور ہیں لیکن ان کے گناہ ان کے فوائد سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، انہیں بتائیں کہ جو زائد ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومنہ وہ لونڈی ہے، وہ بہتر ہے اس مشرکہ سے، چاہے وہ تمہیں خوبصورت لگتی ہو، اچھی لگتی ہو۔ اسی طرح اپنی عورتوں کے مشرک مردوں سے نکاح مت کرو، اور ایک غلام مومن بہتر ہے مشرک سے، چاہے وہ تمہیں مشرک اچھا ہی کیوں نہ لگتا ہو۔ یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتا دو کہ یہ ایک گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دنوں میں عورتوں سے دور رہو، ان کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ اچھی طرح پاک نہ ہو جائیں۔ فرمایا جو قسمیں تم عادتاً کھا لیتے ہو، قسمیں رب دی، ہر بات میں سو رب دی، قسمیں یعنی اس طرح عادتاً قسمیں کھاتے ہو، اللہ تمہارا اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ ہاں جو دل کے ساتھ قصداً قسمیں کھاتے ہو اس پر ضرور مواخذہ کرے گا اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے۔ اللہ بخشنے والا، اللہ بہت مہربان ہے۔ جو طلاق رجی ہے، جس کی بنیاد پر رجوع ہو سکتا ہے، وہ 2 مرتبہ ہے، اور اگر وہ تیسری طلاق دے دے تو پھر اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں جب تک کہ وہ دوسری جگہ شادی نہ کرے اور وہ خامد اس کو طلاق نہ دے دے۔ پھر اگر یہ دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت جب پورے ہونے والی ہو تو یا تو انہیں اچھے طریقے سے آزاد کر دو یا اپنے پاس رکھ لو، اور اگر یہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی وہ اپنے عدت کے بعد اگر اپنے پہلے خامدوں سے شادی کرنا چاہیں تو انہیں مت روکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک خاتون کو طلاق ہوئی تو وہ بعد میں عدت کے بعد آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے، میاں بیوی آپس میں، بھائی رکاوٹ بنے اور انہوں نے نہیں ہونے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتار کر روکا ہے کہ ایسا مت کرو۔ اور جو مائیں ہیں وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اگر اس سے پہلے چھڑانا چاہے تو جائز ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ بچے کا حق ہے جو اللہ نے دیا ہے، ماں کے ذمے۔ فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، سب نمازوں کی، خاص طور پر جو نماز وسطیٰ یعنی عصر کی نماز، مفسرین لکھتے ہیں خاص طور پر اس کا خیال رکھو، اور اللہ کے سامنے فرما بردار ہو کر کھڑے ہوا کرو۔ اور یاد رکھو جن عورتوں کو تم طلاق دیتے ہو متاع بالمعروف، تو اچھے طریقے سے انہیں کوئی فائدہ ضرور پہنچاؤ، یہ نہیں کہ طلاق دے کے دفع کر دو، نہیں، کچھ فائدہ پہنچاؤ۔ حقاً علی المتقین، متقین پر یہ حق ہے۔ ایسے اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو، اور تاکہ تم سمجھ جاؤ۔
آخری بات جو اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر اللہ اس کا بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کر دے گا؟ یعنی اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے گا اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کر دے گا۔ فرمایا واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی تو کم کرتا ہے، رزق میں کمی کرتا ہے، اور وہی کشادگی کرتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور یاد رکھو الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم نے پیش ہونا ہے، اسی کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے۔ لہذا اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔